السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سفید ویگو جیسے ہی دروازے کے سامنے رکی تھی، گارڈز کے قدم آگے بڑھے تھے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ گارڈز نے کھولا تھا۔ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ گاڑی سے اترے تھے اور مین گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ سلام صاحب۔ سفید اور گولڈن بنگلے کے ارد گرد کھڑے چوکیدار نے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر کالے گوگلز آنکھوں پر چڑھائے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جدید طرز کا بنا بنگلہ جہاں ہر جگہ سفید رنگ ہی کھلتا ہوا اپنی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا، بڑے بڑے گولڈن گیٹ، مختلف قسم کے پھولوں سے سجا گارڈن، وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے راہداری عبور کرتے ہوئے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ لیلا مائی پرنسس۔ اتنی دیر بعد ان کے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلا تھا، مگر بنگلے میں ارد گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ آپ؟ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ کچن سے باہر آتی ہوئی وہ حیرت کی زیادتی سے بولی تھی۔ آنا تو تھا ہی۔ وہ ان کے متناسب خوبصورت سراپے کو ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر بولے تھے اور گوگلز اتار کر انہیں پکڑائے تھے۔ مگر آپ تو 3 مہینے بعد آنے والے تھے، ابھی تو بس 1 ہی مہینہ ہوا ہے۔ وہ ابھی اپنی حیرت کو چھپا نہیں پائی تھی۔ تیزی سے ان کا دل ڈھول کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ شاہ کی موجودگی یقیناً خطرے کا باعث تھی۔ میرا آنا کیا برا لگ رہا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو، چلا جاؤں واپس؟ دل نہیں لگ رہا تھا پرنسس کے بنا، اور تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو آ گیا۔ وہ انہیں گھوری سے نوازتے ہوئے بولے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سچ کہوں تو رات کو بیڈ روم میں رات گزارنا مشکل ہو جاتی تھی، دن تو پھر سرونٹس کے ساتھ سپینڈ ہو جاتا ہے، مگر رات میں آپ کا بستر خالی دیکھ کر دل ہول اٹھتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اچھے سے بات بناتی ہوئی بولی تھی۔ کھانا نہیں، بس اچھی سے چائے۔ اور پرنسس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اور 2 ہفتوں سے اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ پہلے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پرنسس کی وجہ سے میرا کینیڈا میں اس وقت دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا انداز تشویش شدہ تھا۔ پرنسس ان کی اکلوتی اولاد تھی جسے وہ جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ہمیشہ اپنی ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا تھا، مگر ان 2 ہفتوں سے انہیں حیرت اور تشویش نے آ گھیرا تھا۔ وہ جب بھی بزنس کے سلسلے میں باہر جاتے تو اس سے روزانہ فون پر رابطہ بحال رکھتے تھے، مگر اب کافی دن سے فون پہ رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا۔ مسز شاہ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز کا ٹور کرنے گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فون بھی آف ہے۔ جب ان کی مستقل اسی وجہ سے بات نہ ہو پائی تو وہ فکر میں پاکستان چلے آئے تھے، ورنہ ان کا 3 مہینے کینیڈا میں بزنس کو تیزی سے آگے بڑھانے کا ارادہ تھا۔ بتایا تو تھا شاہ کہ آپ کی پرنسس لیلک ناردرن ایریاز میں ہیں، اسی وجہ سے وہ فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں سگنلز کا کافی ایشو ہے۔ مسز شاہ ایک بار پھر انہیں اپنی انہی باتوں میں پھنسانے کی کوشش میں تھی۔ مانا کہ میں نے تم سے شادی سڈنی میں کی تھی اور تم وہاں کی پلی بڑھی ہو، مگر پیدائش سے شادی کے 2.5 سال تک میں پاکستان میں ہی رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کیسا موسم کب ہے اور کہاں کہاں سگنلز ایشو کا مسئلہ ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، ایرل؟ وہ روز کے بہانے سے چڑھ کر بولے تھے۔ اس بار ان کی آواز ذرا تیز ہو گئی تھی۔ تیز آواز سن کر کچن میں کام کرتی آمنہ بی بی کچن کے دروازے پر کھڑی خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ آپ پہلے فریش تو ہو لیں شاہ۔ وہ ایک دم ان کے چلانے پہ بوکھلا گئی تھی۔ ان کی شادی کو 6واں سال چل رہا تھا اور ان 6 سالوں میں شاید شاہ صاحب نے پہلی بار یوں چیخ کر ان سے بات کی تھی، ورنہ جس طرح وہ پرنسس کو ہاتھ کا چھالا بنائے رکھتے تھے اسی طرح مس ایرل کو بھی پھول کی طرح رکھتے تھے۔ کب تک آئے گی وہ وہاں سے؟ ان کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اگلے ہفتے شاہ۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ ان کی بات پر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ وہ آج سینٹر کے بعد شہر کے بڑے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے اسے گھنٹہ گزر چکا تھا۔ رات کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے، جبکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی تک پہنچتے پہنچتے گرج چمک کے ساتھ بادل تیزی سے برسنے لگے تھے۔ آج موسم ہی کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ صبح سے ہی بارش کی پریڈکشن ہو چکی تھی، مگر اس قدر خطرناک ہوگی یہ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ جلدی سے بیٹھ کر گاڑی دوڑا لے گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ موسم کی شدت دیکھتی ہوئی انہیں آرزم کی فکر تھی، جو 9 بجے تک گھر کی طرف نہ لوٹا تھا، ورنہ 7 بجے تک وہ گھر آ جا کرتا تھا۔ اریحا جاؤ، بھابھی کو بلا کر لاؤ اپنی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مگن اریحا سے مخاطب ہوئی تھی۔ 3 سے 4 بار وہ خود آرزم کو کال کر چکی تھی، مگر کال بند جا رہی تھی۔ جی آنٹی۔ دوسرے ہی منٹ وہ ان کے سامنے تھی۔ صبح کچھ بتا کے گیا تھا آرزم تمہیں؟ صبح تم سے الجھ بھی رہا تھا۔ کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی تم دونوں کے بیچ؟ اب تک گھر نہیں آیا؟
وہ اس سے پوچھنے لگی تھیں جسے خود کو کچھ معلوم نہ تھا۔ کل رات سے ہی وہ اس پر شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ تو مجھے بتا کر کچھ نہیں گئے تھے۔ ابھی اس نے جواب ہی دیا ہی تھا کہ دروازے کی بیل بجی تھی۔ دیکھو بھائی آ گیا ہے، وہ عریحہ کو کہتی صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اعظم کو بھیگا ہوا آتا دیکھ کر ان کو کچھ سکون آیا تھا۔ وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے اندر داخل ہوا تھا اور بلند آواز میں سلام کیا تھا، اور پھر نور جہاں بیگم سے حال چال بتا کر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جاؤ اسے کپڑے نکال کے دو۔ وہ چائے نہیں بناؤں؟ وہ کمرے میں جانے سے کترا رہی تھی اور نہ اس کے سامنے جا کر اسے ذرا سا بھی چھیڑنا چاہتی تھی۔ صبح کی بدمزگی وہ بھولی نہیں تھی۔ عریحہ دیکھ لے گی چائے کو، تم جاؤ، چائے اوپر ہی بھیجتی ہوں۔ وہ اس وقت کو کوستی ہوئی زبردستی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح 7 سے 8 کے درمیان جو پیشنٹ آئے تھے ان کے فارمز میرے روم تک پہنچاؤ۔ وہ رات 8 بجے ایک بار پھر آن ڈیوٹی ہو چکا تھا۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی کو مخاطب کرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اس کے سامنے فارمز کی فائل پڑی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کا مگ تھامے موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ وارڈ بوائے کے آتے ہی فائل اس کی جانب بڑھا تھا اور چائے کے مگ کو ٹیبل پہ رکھا تھا۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھے وہ ٹیبل پہ جھکا فائل کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ خوبصورت چہرے پہ سنجیدگی قائم تھی۔ اپنا مطلوبہ نام پڑھ کر اس کے چہرے پر فاتح مسکراہٹ توڑی تھی اور فائل بند کی تھی۔ محل زارق محل، واو نائس کمبینیشن۔ وہ اتنا میچور ڈاکٹر ہو کر بھی اتنی سی چیز پہ خوش ہو رہا تھا۔ صبح کا واقعہ اس کے ذہن میں کتنی بار چل چکا تھا اور بس وہ مسکرانے پہ ہی اکتفا کر رہا تھا۔ راکنگ چیئر سے اٹھ کر اس نے اپنے کبرڈ میں لٹکا ہوا لیب کوٹ نکالا تھا اور وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر پہنا تھا۔ باتھ روم کے مرر میں ایک بار خود کو دیکھا تھا اور مطمئن سا ہوا تھا اور ہاسپٹل کے راؤنڈ پہ نکل گیا تھا۔ محل کو اس نے پہلی بار یونی میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے ہاسپٹل سے لنکڈ یونی میں گیا تھا چونکہ اس نے اپنے گریجویٹ اسی یونی سے مکمل کیا تھا، تو اکثر وہ کسی نہ کسی کام کے لیے وہاں جاتا رہتا تھا۔ اس دوران ہی اس کی نظر خیالوں میں کھوئی محل پر پڑی تھی۔ اس کی انکہی کہانی سناتی آنکھیں جیسے اس کی آنکھوں میں بس گئی تھی، مگر آج صبح جیسے اس کے لیے یہ انعام تھا کہ وہ خود اس کے سامنے چلی آئی، ورنہ وہ کچھ دن میں فراغت کے بعد یونی جانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر آج تو اس کے دیدار کے ساتھ ساتھ اس کا نام یہاں تک کہ ایڈریس اینڈ گھر کا نمبر تک اسے مہیا ہو گیا تھا۔ اسے صبح کتنا برا لگا تھا جب اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ جلد ہی وہ اس کو اپنا بنانے کا سوچ چکا تھا۔ کل جا کر ہی وہ مسز حشام کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا تھا۔ اصل معنوں میں تو وہ اب اکیلا رہ کر تھک چکا تھا۔ 30 سال کس طرح اس کے گزرے اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ پہلے گریجویٹ، پھر پوسٹ گریجویٹ، پھر دیگر ڈگری پروگرامز میں وقت اور عمر ایسی گزری کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن اب وہ ویل سیٹلڈ اور مشہور ڈاکٹروں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ پورا ہاسپٹل وہ خود رن کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ الماری میں منہ دیے کھڑا تھا جبکہ شاپنگ بیگز بیڈ پہ بکھرے پڑے تھے۔ وہ سوچ و بچار میں کھڑی اسی ہی خیال میں مگن تھی کہ اسے کپڑے نکال کے دے یا نہیں، مگر اسے خود مصروف دیکھ کر لیلک کی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نکال دوں؟ وہ ہمت کرتی ہوئی مشکل سے بولی تھی۔ وہ اب اتنی بھی کوئی سہمی ہوئی بندی نہیں تھی کہ سب کے رویوں سے خاموش رہے یا سہتی رہے، مگر جب سے وہ پاکستان آئی تھی اس کی قسمت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہاں، وہ جو آرام دہ سوٹ کی طلب کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیلک کی آواز پر فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف گئی تھی اور نیچے والے خانے میں سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کر دی تھی۔ وہ کبرڈ بند کر کے مڑی ہی تھی، مگر جیسے اس کی جانب نظریں اٹھی تھیں تو جیسے وہ گڑبڑا گئی تھی اور فوراً سے نظریں پھیر لی تھیں۔ اعظم اپنی جسم سے چپکی شرٹ اتار چکا تھا اور اب شرٹ لیس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حجاب سے چہرہ ہی موڑ گئی تھی۔ شکریہ۔ اس کی حرکت کو نوٹ کرتا کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تم بھی چینج کر لو، ان بیگز میں تمہاری تمام ضرورت کا سامان ہے، وہ کہتا رکا نہیں تھا، جبکہ لیلک نے سب سے پہلے اس کی بھیگی شرٹ بالکنی میں جا کر گرل پہ ڈالی تھی اور پھر دھیرے سے چلتی بیڈ پر بکھرے شاپنگ بیگز کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ رات کو اعظم کا تعمیر کے دیے ہوئے گفٹس پھینکنا اسے برا لگا تھا، لیکن آج اپنے سامنے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر بھی اسے خوشی بھی ہوئی تھی۔ صحیح معنوں میں تو وہ بھی اب ان 2 سوٹ کو پہنتے ہوئے تھک چکی تھی۔ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو ایک سوٹ دوبارہ دہراتی نہیں تھی، مگر قسمت کا ظلم ایسا کہ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے شاپنگ بیگز کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ مختلف قسم کے فراک، 3 پیس سوٹ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ ایسے کپڑے اس نے پہلی بار یہیں پہنے تھے۔ شروع سے وہ باہر ہی رہی تھی تو وہاں ہلکے پھلکے اسکرٹ، ٹی شرٹس، جینس اور ٹراؤزرز چلتے تھے۔ اسے دوپٹہ لینا بھی انتہائی مشکل کام لگتا تھا اور اب یہ لمبی لمبی فراک دیکھ کر وہ الجھی تھی، اور 3 پیس ریڈی میڈ سوٹ کے تو دوپٹے سے ہی اسے کوفت ہوئی تھی۔ تقریباً 8 سوٹ تھے اور وہ سارے ہی ایسے تھے اس کا منہ بن گیا تھا، مگر اس کے موڈ آف ہونے کی کہاں کسی کو فکر تھی۔ اگلے بیگز میں ایک بڑی سی شال تھی اور اس کے علاوہ اور بیگ میں سادی سی فلیٹ چپل تھی اور ایک عدد بلیک ہائی ہیلز تھیں۔ سب سے زیادہ اچھا اسے مختلف فریگرنس کے پرفیوم اور مختلف قسم کا میک اپ کا سامان لگا تھا۔
ہمیشہ سے وہ میک اپ جمع کرنے کی شوقین رہی تھی۔ اس کے اپنے گھر پہ بھی الماریاں میک اپ بیگز شوز سے بھری پڑی تھی۔ سب سے آخری بیگ جب اس نے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں لرزش پڑی تھی۔ ان کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ خوش ہوتی یا مختلف خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر پھیلتے۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگ کی 2 نائٹی دے کر وہ دنگ سی رہ گئی تھی، جبکہ ایک نائٹ سوٹ اور تھا جو سلک کے ٹراؤزر اور شرٹ کی شکل میں تھا۔ جبکہ اب سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ کہیں اس کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔ نہیں، اس کا ارادہ کہاں بدل سکتا ہے؟ وہ کتنا چیختا ہے، کتنا برستا ہے، کتنا چڑھتا ہے اس سے۔ اور بیگ میں کچھ ایسا سامان بھی تھا کہ وہ اب شرم سے دوہری ہو گئی تھی۔ آج سچ میں وہ اس کی ضرورت کی ایک چیز لے آیا تھا، کپڑوں سے لے کر چوڑیوں تک۔ تبھی تو گھنٹہ لگا تھا، مگر اسے لڑکیوں کی شاپنگ کا اتنا اچھا اندازہ ہوگا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے باتھ روم سے نکلنے سے پہلے اس نے تمام چیزیں واپس بیگز میں ڈالی تھیں اور نائٹ سوٹ نکال کے الگ کر دیا تھا۔ شاید پہننے کا ارادہ تھا۔ تمام بیگز الماری میں رکھے تھے۔ ابھی وہ چیزیں سمیٹ کر پلٹی ہی تھی کہ وہ سرشار سا بھیگا وجود لیے نکھرا ہوا باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ باہر مت جانا ابھی، وہ اسے باہر جاتا دیکھ کر کڑک آواز میں سے گویا ہوا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آرزم اپنے بال سنوار کر ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹا تھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے میڈیسن باکس کو لے کر اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کے سامنے تھی۔ میڈیسن باکس سے اس نے ایک ٹیوب نکالی تھی اور بنا کسی اجازت لیے اس کا نرم ملائم سفید ہاتھ تھاما تھا۔ ایک لمحے کو اس نے اس کے ہاتھ کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ ایک سکون سا اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی آستین کو تھاما تھا اور آستین بازو سے اوپر کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرانے کے باوجود چیخی تھی۔ شش! آرزم نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے بھرے بھرے سرخ ہونٹوں پہ رکھی تھی اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ مجھے چھوئیں۔ وہ اس کی انگلی کو غصے سے دانتوں میں دبا کر ضبط سے بولی تھی، جبکہ آرزم کو جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کی انگلی اس کے دانتوں میں دب کر سرخ ہو چکی تھی۔ مگر اسے کب پرواہ تھی؟ وہ تو بس اس کی آستین کو اوپر کرنے میں زور و شور سے مگن تھا۔ مگر جب وہ کوہنی سے اوپر نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا سے کینچی نکال کر لایا تھا اور اب سامنے بیٹھا اس کی آستین کی شروعات سے ہی کٹ لگانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منع کیا ہے نا آپ کو؟ وہ اس کو اپنے بالکل قریب دے کر گھبرا کر بولی تھی۔ اوپر سے اس کا عمل، وہ کیوں سرے سے اس کی آستین ہی کاٹ رہا تھا؟ اول کہ تم مجھے روک نہیں سکتی، دوم میں تمہارا شوہر ہوں، سوئم کہ میرا تم پر پورا حق ہے۔ شاپنگ دیکھ کر تو سمجھ ہی گئی ہوگی، کیونکہ وہ شاپنگ ایک ہسبینڈ کے سوا کسی لڑکی کے لیے نہیں کر سکتا۔ مسز آرزم، وہ جتاتے ہوئے انداز میں کہتا اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ یکلخت ساکن بیٹھی اس کی سن کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی خاموشی پہ آرزم اس کی پوری آستین سرے سے ہی کاٹ کر الگ کر چکا تھا۔ اب اس کا پورا سفید گداز بازوریاں تھا۔ وہ گھبرا کر لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا۔ امی کی طرف سے سوری۔ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی محل کو بہت چاہتی تھیں تمہاری اب اس کی جگہ ہو، تو اس لیے وہ شاید تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھ رہی ہوں گی، مگر کچھ عرصے میں سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بازو پہ جگہ جگہ جلے ہوئے نشان پہ ٹیوب لگاتا وہ بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نہایت نرماہٹ تھی۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی اور اس کے عمل سے دل سے یہ اقرار کر رہی تھی کہ وہ واقعی خیال کرنے والا انسان ہے۔ احساس ہوتے ہوئے سب سے پہلے شاپنگ اور پھر اب مرہم رکھنا اسی بات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان زخم کا مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر شاید تم پہلے والی سزا بھول گئی ہو۔ وہ ٹیوب لگا کے ہٹا تھا۔ نہیں بھولی میں، مگر آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ ساکت سے بیٹھی پریشانی سے بولی تھی۔ کس لیے؟ وہ ہاتھ دھو کر واپس اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، وہ دوپٹے سے اپنا بازو چھپاتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ میں کیوں تمہاری مانوں؟ تم نے میری مانی تھی؟ وہ دلچسپی سے اس کے وجود کی خوبصورتی کو بہت قریب سے دیکھ کر سرشار ہو رہا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کی نظریں اس کے حیا سے آلود چہرے پر ہی ٹکی تھی، جبکہ اس کے سیاہ لمبے بالوں کو چھونے کی خواہش کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس نے اس کے سل کے بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لیا تھا اور بے ساختہ بال کی لٹ کو اپنے چہرے کے قریب لے گیا تھا۔ لیلک تو اس کے آج بدلے ہوئے روپ اور حرکات و سکنات سے صدمے میں جانے لگی تھی۔ مجھے کھانا دیکھنا ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی اور بے دہانی میں دروازے کی جانب باہر جانے کے لیے پر توڑنے لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے جاؤ۔ وہ اس کی جلد بازی پہ مسکراہٹ ضبط کرتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنی عقل پر ماتم کرتی ہوئی کوفت سے الماری کی جانب بڑھی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ وہ دونوں نور جہاں بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب نور جہاں بیگم نیا ٹاپک چھیڑ چکی تھی۔ 3 سال ہو چکے ہیں، 2 سال بھی یوں ہی گزر جائیں گے۔ میں تمہارا جواب اور مرضی جاننا چاہتی ہوں بیٹا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ہاں کہہ دوں کمال صاحب کو۔
وہ آج اس کا جواب سننے بیٹھی تھیں۔ ویسے بھی کمال صاحب نے اگلے ہفتے منگنی کا کہا تھا، وہ جلد از جلد انہیں جواب دینا چاہتی تھی۔ امی آپ انہیں منع کر دیں۔ یہ نہیں تھا کہ اسے تعمیر پسند نہیں تھا یا اس سے کوئی خار تھی، مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی فیلڈ کے کسی ڈاکٹر سے ہی لنک بنانا چاہتی تھی، اور اب تو ویسے ہی اس کے دل و دماغ پہ کوئی اور چھایا ہوا تھا۔ وہ کیسے اب اسے تصور کر سکتی تھی؟ لیکن کیوں اریحا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اریحا سے بھی صرف فارمیلٹی کے لیے پوچھ رہی تھی، ورنہ وہ آنکھ بند کر کے اس کی شادی تعمیر سے کرا سکتی تھی۔ محل تم ہی انہیں سمجھاؤ، وہ انہیں کس طرح کنونس کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اریحا تائیں امی صحیح کہہ رہی ہیں، تعمیر بھائی ویل سیٹلڈ اور گڈ لکنگ بھی ہیں، تمہارے ساتھ سوٹ بھی کریں گے اور تمہیں خوش بھی رکھیں گے، تم ہاں کر دو۔ اس نے اریحا کے حق میں جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اریحا ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں اگر اتنا ویل سیٹلڈ اور گڈ لکنگ لگ رہا ہے وہ انسان، تو تم خود اس کے ساتھ سیٹلڈ ہو جاؤ۔ مگر میں نہیں امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے انہیں صرف بھائی کے دوست کے نظریے سے دیکھا ہے، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ انہیں انکار کرتی۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، جبکہ محال اس کی کینچی کی طرح تیز چلتی زبان پہ چڑھ گئی تھی۔ غصے میں وہ یہ بھی محسوس نہ کرتی تھی کہ وہ کیا کیا بول چکی ہے۔ اگر کوئی معقول وجہ ہوگی تو وہ ضرور انکار کر دیتی۔ مجھے پتہ ہے تمہارا دماغ ہی خراب ہے، تم سے کبھی کسی اچھے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے بعد مجھے محال کا بھی دیکھنا ہوگا، وہی اچھا ہوتا کہ اس دن ہی میں کمال صاحب کو ہاں کر دیتی۔ تم تو یہ بات تک بھول گئی کہ کمال صاحب نے تم بچوں کو اس مقام تک پہنچانے میں کس قدر مدد کی ہے، لیکن تمہیں کہاں کسی کی عزت کا خیال ہے۔ وہ اچھی خاصی اسے سنا چکی تھی۔ اچھا اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ انہیں احسانات کے بدلے اپنی بیٹی انہیں دان کر دے؟ کیا مطلب دان کر دے؟ تمہیں عزت اور محبت چاہ سے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ محال اس سے میری نظروں سے دور لے جاؤ، ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ پڑھ لکھ کر بھی اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں آئی۔ تمہارے پاس کل رات تک کا وقت ہے، سوچ کے جواب مثبت دو۔ وہ غصے کو برداشت کرتی ہوئی مخاطب ہوئی تھی۔ محال اریحا کا بازو پکڑے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ ایک نہیں سن رہی ہیں میری وہ۔ کیسے میں کسی کے ساتھ بھی شادی کر لوں؟ میرا دل بھی تو ملنا چاہیے۔ جس طرح باہر بارش برس رہی تھی، اسی طرح اس کے دل پہ بھی جذبات اور نئے احساسات کی بارش دن بدن برستی جا رہی تھی۔ تمہاری ساری وجوہات فضول ہیں، ماں باپ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اس کو کمرے میں لا کر دروازہ بند کر چکی تھی اور آخری بات کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات ختم کر چکی ہے۔ لیکن جبکہ اریحا تیش کے عالم میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی چکر کاٹ رہی تھی، کچھ بھی کر کے اسے اس رشتے کو ختم کرنا تھا۔ رات کے اس پہر موسم مزید بگڑ گیا تھا۔ بادل اس زور و شور سے گرج رہے تھے کہ وہ صوفے پہ لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ بادلوں کی آواز سے کسی طرح دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر جس طرح گرج رہے تھے اس تیزی سے ہی برس بھی رہے تھے۔ تیز آوازیں اور کمرے میں پھیلا اندھیرا۔ اس کی جان تو تب ہوا ہوتی جب ایک دم سے بادل گرجنے کے ساتھ بجلی کی تیز شعاعیں کھڑکی سے آتی پورا کمرہ لمحے بھر کو روشن کر دیتی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، مگر خواب سے اسے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی بھی جان نہ تھی کہ اٹھ کر لائٹ ہی جلا لے۔ جس بنگلے میں وہ رہتے تھے ادھر کی تمام دیواریں ساؤنڈ پروف ہوتی تھی، تبھی کبھی بھی اس طرح کے خوفناک دل دہلانے والی آوازوں سے وہ آشنا نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس گھر میں آ کر تو اس کے ساتھ ہر چیز نئی ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ جس سمے تھکاوٹ کے باعث وہ سونا چاہتی تھی، مگر نیند کب مہربان ہو رہی تھی۔ یا اللہ ان کو روک دیں اب، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک تو وہ اکیلی اتنی دور لیٹی تھی، کوئی پاس بھی نہیں تھا کہ اس کو تسلی دے دے۔ اسے بابا تو اسے ہر چیز سے بچا کے محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ ہاتھوں کو آپس میں جوڑے وہ دعا کرنے لگی تھی، مگر ہنوز بادل اسی طرح گرج اور برس رہے تھے، جبکہ ایک دوسرا نفوس تھا جو ہر چیز سے بے خبر پوری دنیا کو بھلائے نیند میں بے ہوش بیڈ پہ بڑا مزے سے سکون میں تھا۔ یہ بھی خیال نہ تھا کہ کوئی اور بھی اب اس کے ساتھ کمرے میں رہائش پذیر ہے، مگر وہ کب اس کے اتنے قریب رہا تھا کہ اس کے در سے واقف ہو۔ یا اللہ انہیں ہی اٹھا دیں۔ وہ لرزتی ہوئی آنکھیں میچ پڑی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جان آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نکل رہی ہے اور جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ خواب سے اس کے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی تھی۔ اصل میں تو اکیلا پن اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ لاچار سی ہمت کر کے صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے تمام سوچیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ یاد تھا تو بس اپنے ڈر، خوف اور حفاظت۔ وہ یوں اکیلے کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔ کپکپاتے ٹانگوں کے ساتھ وہ سہارا لیتی ہوئی بیڈ تک پہنچی تھی۔ اس قدر بے طرح اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے کہ وہ کمبل اور اپنا دوپٹہ صوفے پر ہی چھوڑ آئی تھی اور اب بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی تھی۔ کم از کم اب تو کوئی اس کے قریب تھا جو وہ یوں اکیلا بے آسرا نہیں ختم ہونا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب کچھ منٹ یہ سب نہیں رکا تو وہ مر جائے گی۔
اب تو بے آواز آنسو گھٹی گھٹی آوازوں میں تبدیل ہو چکے تھے، جبکہ اب جیسی قدرتی روشنی لمحے بھر کو ایک دم سے کمرے میں پھیل کر غائب ہوئی تھی تو بے ساختہ بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس قدر چیختی چنگھاڑتی آواز پہ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا، اور اس کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی صوفے پہ سوتی تھی، جبکہ وہ خود بیڈ پہ، اور آج کے بعد تو وہ ویسی ہی وہ اس سے چھپ رہی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی روادار نہیں تھی، مگر اب ایک دم سے اس کو اپنے ہی پہلو میں وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا لیلک، ٹھیک ہو تم؟ وہ بے اختیاری میں بغور اسے دیکھتا اس کے قریب ہوا تھا اور کونی کے بل اس پہ جھکا تھا۔ اس کی ہچکیاں لیتے وجود کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ لہجے میں بھرپور اپنائیت بھرے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یہ بادل؟ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ صاف واضح تھی، جبکہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اس کا اشارہ کھڑکی کی طرف کروایا تھا۔ وہ لمحے بھر میں ہی ساری سچویشن سمجھ گیا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے پسینے سے بھیگے چہرے کو دیکھتے مزید اس کے قریب ہوا تھا اور اپنا گرم ہاتھ اس کے ایک گال پہ رکھ کے پونچھا گیا تھا۔ وہ سر اس بات میں لا کر مزید رونے لگی تھی، جبکہ آرزم کے لیے وہ اپنے وجود سے بے خبر اس کے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نظر اس کے شفاف چہرے سے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس کے جواب پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور بیڈ سے اترنے لگا تھا جب لیلک نے اپنا کپکپاتا سردی سے یخ ٹھنڈا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ مت جائیں پلیز، وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتے کپکپاتے لہجے میں بولی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر بیڈ سے اتر گیا تھا، جبکہ لیلک اس کی بے رخی پر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ ناقدری اور کم مائگی کے احساس نے اسے کھڑکی پر دراز پردے ڈال دیے تھے کہ کمرے میں مزید اندھیرا ہو گیا تھا، مگر اب آسمان پہ کڑکنے والی لائٹ قطعی کمرے میں نہیں آ سکتی تھی۔ اب وہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کے سائڈ ٹیبل کی لیمپ آن کر دی تھی، جس سے کمرے میں مدھم نیلگوں روشنی پھیل چکی تھی، اور کمبل اٹھا کر اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود پہ اچھے سے ڈالا تھا کہ صرف اس کا چہرہ ہی باہر رہ گیا تھا۔ اب سو جاؤ۔ وہ اس پہ کمبل ڈالنے کے بعد وہ اپنی سائڈ پہ جا کر لیٹ گیا تھا۔ صبح یوں نہیں بھی جانا تھا، وقت 2 سے اوپر تھا، مگر نیند کی بھی اسے اشد ضرورت تھی۔ آرزم پلیز، وہ اس کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ اس کے بھاری کندھے پہ رکھتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ جب بھی کبھی ایسا موسم آتا تھا تو آمنہ بی بی اس کے بابا ہمیشہ اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتے تھے۔ وائے لیلک، کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو؟ وہ دل میں کہتا اس کی روحان سی آوازیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تبھی اس نے اپنے کندھے پر رکھا ململی ہاتھ تھاما تھا اور اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لیلک کھسک کے اس کے سینے میں منہ دیے گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کربناک اداسی اور مایوسی رقم تھی، جس کا اندازہ وہ خود نہیں کر پایا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتا، ضبط کے پہرے خود پہ بٹھائے کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک مقررہ کردی حد کا تعین کیے بیٹھے تھے، اس بات کو اپنے قطع نظر کہ میاں بیوی کا ریلیشن کیا چاہتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لینا ہے۔ خاموش، بس اب۔ اس کے بھیگے چہرے کا آنکھوں کے ذریعے طواف کرتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا، اور اس کے آنسو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے نرمی سے صاف کیے تھے۔ مدھم سی روشنی میں بھی اس کا نورانی چہرہ، شفاف چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چپکے ہوئے بال اس نے ہٹائے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، اس کے معطر وجود کو خود میں سمیٹا تھا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگا تھا۔ لیلک نے اپنی گرفت اس کی کمر پہ سخت کی تھی اور اس کے سینے پہ سر رکھ کے خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ مضبوط سہارا چاہتی تھی اور وہ مل گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ سکون کی نیند سو گئی تھی، جبکہ مقابل آسودگی سے بس مسکرا دیا تھا۔ اس کی بے حواسی میں وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس کو چھونا بھی اس کے لیے جیسے خیانت تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔